بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے اور مختصر سا تجزیہ بھی کریں گے۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کرنی ہے وہ ہے اسرائیل و فلسطین کے حوالے سے کہ اسرائیلی فورسز کی بربریت، اسرائیلی فورسز کا ظلم فلسطین کے نیت عوام پر جاری ہے اور مزید اس کے اندر شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ جو جمعہ گزرا ہے اس روز اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی، ربڑ کی گولیاں برسائیں اور مختلف قسم کے آلات استعمال کیے جو قانوناً جرم ہے دنیا کے اندر۔ بہرحال اسرائیلی فورسز نے یہ خطرناک کام کیا ہے اور جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر وہاں پر ظلم جاری ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی فلسطینی مسلمانوں کی استقامت کو سلام ہے کہ انہوں نے پھر بھی جمعے کا اجتماع بھرپور انداز سے منایا، بھرپور انداز سے کیا اور بہرحال وہ جھکے نہیں اور گرفتاریاں بھی دیں، انہوں نے گرفتاریاں بھی ہوئی، بعد میں اسرائیلی فورسز نے گرفتاریاں بھی کی، لیکن الحمدللہ پھر بھی نماز جمعہ کا مسجد اقصی کے اندر بہت ہی پرشکو انتظام ہوا اور پرشکو اجتماع بھی وہاں پر ہوا، بہت بہترین۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر مسلمانوں پر ظلم تو ہو ہی رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم تو ہو ہی رہا ہے جو اسرائیلی فورسز کر رہی ہیں، مگر ابھی اسرائیلی فورسز نے وہاں پر اسی روز جمعے کے روز صحافیوں پر بھی ظلم کیا ہے، جرنلسٹ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے، ان کو بھی مارا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اہم کام جو اور ہوا ہے اسرائیل کے اندر، میں اسرائیل کے حوالے سے خبر دیتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی گزشتہ چند روز پہلے عیسائیوں کا ایک بڑا تہوار گزرا ہے، ایسٹر تہوار تھا ان کا اور گڈ فرائیڈے بھی تھا، مختلف ان کے تہوار گزرے۔ اسرائیل کے اندر مسلمانوں، فلسطین اور اسرائیل کے اندر مسلمانوں پر تو ظلم اسرائیل کر ہی رہا ہے، مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو ان کا تہوار منانے سے روک دیا۔ عیسائی جب اپنا تہوار منانے کے لیے چرچ کی جانب جانے لگے، ایسٹر منانے کے لیے اور گڈ فرائیڈے منانے جب چرچ کی جانب جانے لگے تو عیسائیوں کو اسرائیلی فورسز نے روکا اور ان کے جو پادری ہوتے ہیں، فادر جو ہوتے ہیں، جن کو وہ فادر کہتے ہیں، پادری جیسے مسلمانوں کے ہاں عالم دین ہوتا ہے، مولانا ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ہاں مقدس پادری ہوتا ہے جس کا تقدس و احترام ہوتا ہے، اس پادری اور فادر کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کی اور ان کو واپس کیا اور ان کو دھکا دیا، ان کو مثلا ہاتھا پائی تک نوبت آئی اور ان کو بھی دھکا دیا اور ان کی بھی بے حرمتی کی اور عیسائیوں کو وہاں جانے نہیں دیا، چرچ جانے نہیں دیا۔ لیکن بہرحال بعد میں عیسائیوں نے بھی بھرپور احتجاج اسرائیل کے اندر کیا ہے اور یہ یقیناً جو ہے وہ تمام دنیا کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، بلکہ خود عیسائیوں کو سوچنا چاہیے، جو عیسائی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اسرائیل اب مسلمانوں کے بعد اب یہ عیسائیوں کے اوپر بھی ظلم و تشدد کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اسرائیل نے اپنا ہدف اپنی پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں کئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ عبرانی زبان میں انہوں نے اپنا ہدف اپنی پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں رکنا نہیں ہے، آگے جانا ہے۔ بہرحال اسرائیلی بربریت جاری ہے، امت اسلامیہ خاموش ہے، سربراہان امت اسلامیہ خاموش ہیں اور اگر ہے بھی تو ایک رسمی سا کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ عملی طور پر کوئی بھی اسرائیل کی مدد کو تیار نہیں ہے سوائے ایران کے یا اس کے اتحادیوں کے یا چند ممالک کے، باقی کوئی بھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے عملی طور پر۔ دوسری جانب آپ کو خبر دیتے چلیں کہ امریکہ نے ایران کو ایک پیشکش کی، آپ کو یاد ہوگا جنوری 2020 میں ایرانی کمانڈر سپاہ پاسداران انقلاب کے القدس بریگیڈ کے سربراہ شہید جنرل قاسم سلیمانی، جن کو جنوری 2020 کے اندر امریکہ نے شہید کر دیا تھا عراق کے اندر، شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران نے اعلان کیا تھا ریونج کا، انتقام سخت، جس کو
عنوان دیا گیا تھا کہ ہم انتقام لیں گے، انتقام سخت لیں گے، اور اس کے بعد ایران نے کاروائیاں بھی کافی کی امریکہ کے اوپر، امریکی چھاؤنیوں کے اوپر، امریکی بیسز کے اوپر، اسرائیلی بیسز کے اوپر کئی اس نے کاروائیاں بھی کی ہیں. لیکن ابھی بھی ایران کا یہ کہنا ہے کہ ریونج جاری رہے گا، انتقام سخت ابھی ختم نہیں ہوا. بہرحال یہ وہ مدعا تھا، اس پر امریکہ نے ایران کو پیشکش کی ہے اور ایران کو یہ کہا کہ اگر آپ نے جو قسم کھائی ہوئی ہے، امریکی انتظامیہ نے، امریکی وزراء نے، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ایران کو یہ پیشکش کی اور بیان دیا کہ آپ نے جو قسم کھائی ہوئی ہے قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کی، اگر وہ آپ قسم چھوڑ دیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے، امریکہ کتنا طاقتور ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک سینکشنز والے ملک کے سامنے بھی امریکہ کی یہ حالت ہے. جو لوگ امریکہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہے کہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ آپ قاسم سلیمانی کا جو ریونج، انتقام کی جو بات کر رہے ہیں، آپ وہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کے اوپر سے پابندیاں ہٹا لیں گے. بہت ساری پابندیاں، کئی ساری پابندیاں امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم آفر کی ہے باقاعدہ ایران کو کہ ہم بہت ساری پابندیاں آپ کے اوپر سے ختم کر دیں گے. لیکن واقعاً سامنے سے ایران کا جو جواب امریکہ کو آیا وہ یقیناً کربلائی جواب ہے، حسینی جواب ہے اور بہترین جواب ہے. ایران نے امریکہ کی یہ آفر ٹھکرا دی اور کہا کہ یاد رکھو، ہم شہید جنرل قاسم سلیمانی کا ریونج اور انتقام تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، وہ تو جاری رہے گا، اور تمہاری پابندیوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تم پابندی لگاؤ یا نہ لگاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ 42 سالوں سے ایک ملک پابندیاں جھیل رہا ہے. 42-40 سالوں سے جو ملک پابندیاں جھیل رہا ہے، یقیناً وہ جو ہے وہ اس کے اندر نکھر گئے ہیں، اور نکھر کر الحمدللہ وہ اب جو ہے وہ استقامت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی یہ انقلاب جو ایران میں ہے اس کی طاقت پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے. بہرحال امریکہ کی اس آفر کو ایران نے ٹھکرا دیا ہے. ایک اور خبر آپ کو دیں، آپ حالیہ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی کشمکش ہے جو چل رہی ہے. ایک جماعت نے یہ اعلان کیا کہ ہم امریکی مداخلت کا اعلان کیا ہوا ہے، اور اس جماعت کے جو ہے وہ جلسے جلوس اور ریلیاں اور مختلف قسم میں جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جاری ہیں، مختلف شہروں میں، پاکستان کے بڑے شہروں میں. لیکن جو مقتدر طبقہ اس وقت، جو حالیہ مقتدر طبقہ ہے، یعنی جو حکومت ہے پاکستان کی اس وقت، جو چند مہینوں کے لیے آئی ہے، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ چند مہینوں کے لیے آئی ہے، اس کے بعد الیکشن ہونے، اس حکومت نے ابھی گزشتہ چند دن پہلے، آپ سب کو یہ خبر تو معلوم ہے، میں بس اس کے اوپر تھوڑا سا مختصر سا تجزیہ کروں گا کہ آپ نے خبر تو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اور جو ہے وہ آرمی چیف اور مختلف عہدیداران اس میں شامل تھے، اجلاس کیا تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس کے اندر سویلینز میں سے وزراء تھے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا اور وزراء بھی تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوجی قیادت بھی تھی ہماری ملک کی، اور آرمی چیف بھی تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی نیوی کے اور بہرحال فضائیہ کے اور باقی دیگر لوگ بھی اس میں شامل تھے. بہرحال اس کے اندر مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ملاقات تھی، جو اجلاس ہوا، اس کے بعد انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جو آپ سب نے نیوز کے اوپر سنا. اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ میں اس کے اوپر آپ کو مختصر سا بس میں بیان کر دوں. اس جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو ملاقات ہے اس کے اندر جو اعلامیہ کے اندر جو جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مثلا یہ جو امریکی مداخلت کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا، اس اعلامیہ میں وہ دو جملے ہیں، توجہ سے سنیے گا. There has been no foreign conspiracy. There has been، دوبارہ سن لیں، there has been no foreign conspiracy. Conspiracy یعنی سازش. کہا کہ کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ فورن، بیرونی، باہر کی سازش کے شواہد نہیں ملے. یہ تو انہوں نے کہا. دوسری جانب ایک اہم بات یہ ہے، کانسپریسی کا لفظ پھر دوبارہ، ایک اجلاس تو پہلے ہوا اور پھر دوبارہ بھی کانسپریسی کا لفظ استعمال کیا گیا. کانسپریسی کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک جس جماعت نے امریکی مداخلت کا دعویٰ کیا ہے اس کو ابھی تک مکمل طور پہ 2 اجلاسوں کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ رد نہیں کر سکی. کیسے نہیں کر سکی؟ There has been no foreign conspiracy. کانسپریسی اور چیز ہوتی ہے، انٹرفیرنس
اور چیز ہے، انٹرفیرنس اور کانسپریسی، سازش اور مداخلت پہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی بھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے، کوئی بھی کلیئرٹی اس وقت نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جماعت جو امریکی مداخلت کے دعوے کر رہی ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی کلیئرٹی ایسی حکومت کی جانب سے نہیں آئی، یا اس اعلامیے میں بھی جو اعلان ہوا اس کے اندر بھی ایسی کلیئرٹی نہیں تھی، بلکہ اس اعلامیے کے بعد تو یہ کہیں کہ عوام کو اور الجھا دیا گیا ہے، اور الجھا دیا گیا ہے. یعنی کلیئرٹی نہیں ہے، کلیئرنس نہیں ہے، بالکل واضح طور پہ نہیں ہے، بلکہ کانسپریسی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بھئی سازش نہیں ہے. لیکن ابھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ انٹرفیرنس بھی نہیں ہوئی. بہرحال اعلامیے میں یہ ہوا جس کی وجہ سے نہ وہ سیاسی جماعت جو مدعی ہے کہ امریکی مداخلت ہوئی ہے اور ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اس کی نہ کمپین کے اوپر کوئی کھل کے بات کی گئی، نہ جو وہ الزام لگا رہی ہے نہ اس کے اوپر کھل کے کہا گیا کہ نہیں جی ایسا نہیں اور بالکل بات ہی ختم ہے، کوئی مداخلت. اس طرح کے اس اعلامیے کے اندر بات نہیں ہوئی. بہرحال ویسے تو وزراء کے بیان آپ کو ملیں گے، ٹی وی کے اوپر ملیں گے، اخبارات کے اندر ملیں گے، سب جگہ وہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ ملیں گے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر ملیں گے آپ کو. وہ تو ٹھیک ہے، اپنے طور پہ تو وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن اعلامیہ اصل جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. اعلامیے کے اندر ابھی تک کھل کے بات نہیں ہوئی. بہرحال میں آپ کو یہاں پھر میں بتاتا چلوں، سوال یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو میں ایک مختصر سا میں نے تجزیہ کیا آپ کی خدمت میں کہ کلیئرٹی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ابھی بھی عوام مزید کنفیوز ہو گئی، پاکستانی عوام. لیکن میں ایک اور چیز آپ کو یہاں کلیئر کرتا چلوں. سوال یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے امریکہ نے اگر فرض کریں ہم مان لیتے ہیں وہ سیاسی جماعت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی ہے اس کو رد کر دیں، فی الحال تھوڑی دیر کے لیے رد کر دیں، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی امریکی مداخلت اس وقت نہیں ہوئی، حالیہ دور میں نہیں ہوئی. فی الحال ہم مان رہے ہیں کس بات پہ کہ جیسے اگر کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امریکہ کی کبھی بھی مداخلت پاکستان میں نہیں ہوئی؟ کیا امریکہ نے کبھی بھی کسی بھی ملک میں کوئی مداخلت نہیں کی؟ گزشتہ ویڈیو ہماری موجود ہے جس کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ 72 مرتبہ امریکہ نے مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس کی ہے، کانسپریسی بھی کی ہے، انٹرفیرنس بھی کی ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ امریکہ کامیاب ہوا، 26 جگہوں پہ تقریباً کامیاب ہوا حکومتیں گرانے میں اور اپنے مثلا من پسند لوگوں کو اقتدار میں لانے میں. اور ہاں امریکہ نے ایک اور سازش یا ایک اور امریکہ کی اسٹریٹجی ایک اور رہی ہے، تاریخ ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ امریکہ کی ایک اور حکمت عملی یا اسٹریٹجی یہ رہی کہ امریکہ نے بعض لوگوں کو تو خود استعمال کیا، عراق کے اندر کیا، باقی دیگر جگہوں پہ لیبیا کے اندر کیا، اور مختلف ممالک کے اندر امریکہ نے اپنے من پسند لوگوں کو پہلے بٹھایا، اقتدار میں استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد خود ہی ان کو لٹکایا بھی ہے. یہ بھی ایک تاریخ ہے امریکہ کی. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امریکہ نے کبھی پاکستان میں مداخلت نہیں کی؟ پاکستان میں مداخلت اگر نہیں کی تو تاریخ پاکستان سے ہم آگاہ نہیں ہیں کہ پاکستان میں کتنی مداخلت امریکہ کی ہوئی ہے. جنرل مشرف کے دور میں چلے جائیں پیچھے، پاکستان میں نہ کہ صرف مداخلت، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی جو ہے وہ خود ارادیت کو امریکہ نے اپنے پاؤں تلے روندا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ اب مداخلت نہیں ہوئی. آج تائیوان کو باقاعدہ اس وقت تائیوان میں امریکہ نے اپنے فوجی ٹریننگ کے کیمپ قائم کر دی ہیں، فوجوں کو اتار دیا ہے تائیوان میں. تائیوان کی حالت امریکہ یوکرین والی کرنے والا ہے، جیسے یوکرین کی کروا دی ہے تائیوان کو بھی اکسا کر لا رہا ہے چائنا کے مقابلے میں. اپنی باقاعدہ فوجی کیمپ وہاں پر بنا دیے. ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف سولومون آئرلینڈ جو آسٹریلیا کے قریب ہے وہاں پہ چائنا نے معاہدہ کر لیا، ادھر اپنی فورسز اتاری اور معاہدہ کیا. تو ادھر آسٹریلیا کو بچانے کے لیے، کیونکہ آسٹریلیا اتحادی ہے امریکہ کا، آسٹریلیا کو بچانے کے لیے امریکہ برہم ہو گیا اور پوری دنیا میں شور کر دیا امریکہ نے کہ چائنا خلاف ورزی کر رہا ہے. کس بات کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ کہ سولومون آئرلینڈ میں معاہدے کر رہا ہے اور اپنی فورس اتار رہا ہے. سوال یہ بنتا ہے چائنا وہاں خلاف ورزی کر رہا ہے، تائیوان کے اندر امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یوکرین کے اندر امریکہ نے کیا کیا؟
آج نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا جب کوئی مسئلہ ہے دنیا جانتی ہے، امریکہ کس طرح ساؤتھ کوریا کو سپورٹ کرتا ہے وہ دنیا کے سامنے. یوکرین میں امریکہ نے کیا کیا، مختلف دنیا کے کئی ممالک، ابھی تو میں وقت نہیں کہ میں سارے بیان کروں، لیکن مختصر سے یہ کہ پاکستان میں فرض کریں ہم مان لیتے ہیں ابھی امریکی مداخلت نہیں ہوئی، فرض کریں ہم مان لیں، لیکن کیا پاکستان میں کبھی امریکی مداخلت نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان میں امریکی مداخلت کے یا پاکستان میں امریکہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ اقتدار میں ان کو لانا نہیں چاہتا یا لے نہیں آیا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہم نے ڈھونڈنے ہیں اور وقت کے ساتھ ہمارے اوپر کھل جائیں گے، وقت کے ساتھ ہمارے اوپر کھل جائیں گے. لیکن امریکہ، بس یہاں یہ بات طے ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا وہ فرمان بالکل درست ہے کہ امریکہ شیطان اکبر ہے، شیطان بزرگ ہے، دنیا کا سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے. اس کی اسٹریٹجی، اس کی پالیسیاں، اس کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کا یہ طریقہ کار شیطنت ہے، شیطنت بھری ہوئی ہے امریکہ کے اندر. بہرحال دنیا میں جہاں کہیں بھی حالات اس وقت خراب ہیں اور جتنے ممالک اس وقت ہرج و مرج کا شکار ہیں، اگر اس کو ہم کھولیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں تو پیچھے سے جا کے سارے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں. بہرحال اب ہم نے دیکھنا یہ کہ پاکستان میں آیا امریکی مداخلت ہوئی یا نہیں ہوئی، حالیہ ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان میں امریکی مداخلت، انٹرفیرنس، کانسپریسی، سازش، مداخلت، دونوں کا اثر و رسوخ پاکستان میں رہا ہے، بالکل رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آگاہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جب تک اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.